اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ کتاب الحیض، حیض کا بیان۔ باب، تہبند کے اوپر حائضہ عورت سے مباشرت کرنا۔ حدیث نمبر 679، اردو ترجمہ۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ہم میں سے جب کوئی حائضہ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حکم کرتے تہبند باندھنے کا، پھر اس کے اوپر مباشرت کرتے اس کے ساتھ۔ حدیث نمبر 680، اردو ترجمہ۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ہم میں سے جب کسی عورت کو حیض آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کرتے تہبند باندھنے کا، جب حیض کا خون جوش پر ہوتا پھر اس سے مباشرت کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، تم میں سے کون اپنی خواہش اور ضرورت پر اس قدر اختیار رکھتا ہے جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے۔ حدیث نمبر 681، اردو ترجمہ۔ ام المومنین رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عورتوں سے مباشرت کرتے تھے ازار کے اوپر، اور وہ حائضہ ہوتیں۔ حدیث نمبر باب، حائضہ عورت کے ساتھ ایک چادر میں لیٹنا۔ حدیث نمبر 682، اردو ترجمہ۔ ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ لیٹتے اور میں حائضہ ہوتی، اور میرے اور آپ کے بیچ میں ایک کپڑا حائل ہوتا۔ حدیث نمبر 683، اردو ترجمہ۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی چادر میں، دفعتاً مجھے حیض آیا، میں کھسک گئی اور اپنے کپڑے اٹھا لیے حیض کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے حیض آیا؟ میں نے کہا ہاں، آپ نے مجھے بلایا، پھر میں آپ کے ساتھ لیٹی اسی چادر میں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا، میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے جنابت سے۔ باب، اس باب میں یہ بیان ہے کہ حائضہ عورت اپنے خاوند کا سر دھو سکتی ہے، اس کے سر میں کنگھی کر سکتی ہے، اس کی گود میں تکیہ لگا کر بیٹھنا اور قرآن پڑھنا درست ہے۔ حدیث نمبر 684، اردو ترجمہ۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کرتے تو اپنا سر میری طرف جھکا دیتے، میں اس میں کنگھی کر دیتی، اور آپ گھر میں تشریف نہ لاتے مسجد میں مگر ضروری حاجت، پیشاب یا پاخانہ وغیرہ کے واسطے۔ حدیث نمبر 685، اردو ترجمہ۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، میں جب اعتکاف میں ہوتی گھر میں جاتی حاجت کے واسطے، اور چلتے چلتے جو کوئی گھر میں بیمار ہوتا اس کو بھی پوچھ لیتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں رہ کر اپنا سر میری طرف ڈال دیتے، میں اس میں کنگھی کر دیتی، اور آپ گھر میں نہ جاتے مگر حاجت کے لیے جب اعتکاف میں ہوتے۔ ابن رمح نے کہا، جب کہ وہ سب اعتکاف میں ہوتے۔ حدیث نمبر 686، اردو ترجمہ۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں ہوتے تو مسجد کے باہر اپنا سر نکال دیتے، میں آپ کا سر دھو دیتی حالانکہ میں حائضہ ہوتی۔ حدیث نمبر 687، اردو ترجمہ۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر میرے نزدیک کر دیتے اور میں حجرے میں ہوتی، پھر میں کنگھی کرتی آپ کے سر میں اور میں حائضہ ہوتی۔ حدیث نمبر 688، اردو ترجمہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھوتی اور میں حائضہ ہوتی۔ حدیث نمبر 689، اردو ترجمہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، مجھے جائے نماز اٹھا دے مسجد سے۔ میں نے کہا، میں حائضہ ہوں۔ آپ نے فرمایا، حیض تیرے ہاتھ میں تو نہیں ہے؟
حدیث نمبر 690 اردو ترجمہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جا نماز کے اٹھا لینے کا مسجد سے۔ میں نے کہا میں حیض سے ہوں۔ آپ نے فرمایا اٹھا دے، حیض تیرے ہاتھ میں تھوڑی ہے۔ حدیث نمبر 691 اردو ترجمہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے، اتنے میں آپ نے فرمایا اے عائشہ مجھ کو کپڑا اڑا دے۔ انہوں نے کہا میں حائضہ ہوں۔ آپ نے فرمایا تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، پھر انہوں نے کپڑا اٹھا دیا۔ حدیث نمبر 692 اردو ترجمہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں پانی پیتی تھی، پھر پی کر برتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی، آپ اسی جگہ منہ رکھتے جہاں میں نے رکھ کر پیا تھا اور پانی پیتے، حالانکہ میں حائضہ ہوتی، اور میں ہڈی نوچتی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی، آپ اسی جگہ منہ لگاتے جہاں میں نے لگایا تھا۔ حدیث نمبر 693 اردو ترجمہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں تکیہ لگاتے اور قرآن پڑھتے اور میں حائضہ ہوتی۔ حدیث نمبر 694 اردو ترجمہ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہود میں جب کوئی عورت حائضہ ہوتی تو اس کو اپنے ساتھ نہ کھلاتے، نہ گھر میں اس کے ساتھ رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے آپ سے اس مسئلے کو پوچھا، تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ آخر تک، یعنی پوچھتے ہیں تم کو حیض سے، تم کہہ دو حیض پلید ہے تو جدا رہو عورتوں سے حیض کی حالت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کام کرو سوائے جمع کے۔ یہ خبر یہود کو پہنچی، انہوں نے کہا یہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا ہے کہ ہر بات میں ہمارا خلاف کرے۔ یہ سن کر اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ اور عباد بن بشر رضی اللہ عنہ آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہود ایسا کہتے ہیں، ہم حائضہ عورتوں سے جمع کیوں نہ کریں؟ یعنی جب یہود ہماری مخالفت کو برا جانتے ہیں اور اس سے جلتے ہیں تو ہم کو بھی اچھی طرح خلاف کرنا چاہیے۔ یہ سنتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ان کے یہ کہنے سے کہ ہم جمع کیوں نہ کریں آپ کو برا معلوم ہوا، کس لیے کہ خلاف قرآن کے ہے۔ ہم یہ سمجھے کہ آپ کو ان دونوں شخصوں پر غصہ آیا، وہ اٹھ کر باہر نکلے، اتنے میں کسی نے آپ کو دودھ بھیجا تحفے کے طور پر۔ آپ نے ان دونوں کو پھر بلا بھیجا اور دودھ پلایا، تب ان کو معلوم ہوا کہ آپ کا غصہ ان کے اوپر نہ تھا۔ مزی کا بیان۔ حدیث نمبر 695 حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میری مزی بہت نکلا کرتی تھی، میں نے شرم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے میں، کیونکہ آپ کی صاحبزادی میرے نکاح میں تھی۔ میں نے مقداد بن اسود سے کہا، انہوں نے پوچھا، آپ نے فرمایا اپنے ذکر کو دھو ڈالے اور وضو کرے۔ حدیث نمبر 696 اردو ترجمہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے شرم آئی مزی کا مسئلہ پوچھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وجہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے۔ میں نے مقداد رضی اللہ عنہ سے کہا، انہوں نے پوچھا، آپ نے فرمایا مزی نکلنے سے وضو لازم آتا ہے، غسل ضروری نہیں ہے۔ حدیث نمبر 697 اردو ترجمہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا ہم نے مقداد کو بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے پوچھا اگر کسی آدمی کی مزی نکلے تو وہ کیا کرے؟ آپ نے فرمایا کہ وضو کر ڈالے اور شرمگاہ دھو ڈالے۔ باب سونے سے اٹھ کر منہ ہاتھ دھونے کا بیان۔ حدیث نمبر 698 اردو ترجمہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیدار ہوئے تو حاجت سے فارغ ہوئے، پھر منہ اور ہاتھ دھوئے، پھر سو رہے۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 679 سے
698 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔